بہت اہم ترین موضوع ہے، ساری کی ساری آئندہ زندگیوں کی بنیادیں اور نسلوں کا دار و مدار گویا اس کے اوپر ہے. اس وجہ سے اس موضوع کو ہم زیادہ وقت بھی دیں گے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسائل فقہ اس کے اندر اس انداز سے آتے رہیں جیسے کہ مراجع نے اپنی مفصل کتب فقہ کے اندر ذکر کیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سے مسئلے ایسے بھی آئیں گے جو براہ راست ہم آپ لوگوں سے متعلق نہیں ہیں، لیکن کسی بھی علم کے متعلق بہت سی باتیں بیس بنانے کے لیے اگر آگاہی ہو جائے، مثلا بہت سارے فارمولے ایسے ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کہ عام زندگی میں ایسی کوئی خاص آپ کو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن بہرحال اس سے ایک بیس آپ کی بنتی ہے، اور اس سے زیادہ جب مسئلوں پہ جانا پڑتا ہے آپ کو تو وہ چیزیں بعد میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. اچھا، مسائل میں کچھ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب جو آج کا نیا موضوع ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا جو پہلا مسئلہ ہے کہ ویسے تو کسی بھی مسلمان مرد سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن 7 مرد ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن سے شادی مکروہ، نکاح کرنا مکروہ ہے. ان لوگوں سے مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کا جو ثواب مرتب ہونا ہے ایک تو اس میں بہت کمی واقع ہوگی، نکاح سے جو فائدے ملنے ہیں اس سے بہت کمی واقع ہوگی، بلکہ بہت زیادہ نقصانات بھی لے کر یہ چیز آ سکتی ہے. اچھا، اس میں بہت سی چیزیں مسئلے ایسے بھی ہیں کہ جو براہ راست ہم لوگوں سے بھی متعلق بھی نہیں ہیں. پہلا جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ 7 مرد کے جن سے نکاح مکروہ ہے، اس میں پہلا ہے اعرابی، بدو. اتنا جاہل یہ شخص ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ کسی بھی بات کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. بہرحال براہ راست اس سے اتنا زیادہ ہمارا تعلق نہیں ہے، اتنے زیادہ جنگلی نہیں پائے جاتے یہاں پر شہروں میں. تو بہرحال پہلا مسئلہ تو ہوا ہی ہے، پہلا شخص اس میں. دوسرا ہے زنجی، زے نون جیم چھوٹی. علماء نے ذکر کیا ہے قبیلہ زنج سے جس کا تعلق ہو، زنجی یعنی حبشی نیگرو، جو کالے ہوتے ہیں، ان سے کراہیت ہے نکاح کرنے. تیسرا مرد ہے جس سے نکاح مکروہ ہے، وہ ہے کردی، کرد. اچھا، اس کے پیچھے ایک کچھ خاص مسائل بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمارے موضوع سے براہ راست متعلق نہیں ہے، فی الحال بس ایک معلومات کے لیے آپ کا تذکرہ کر دیا. نمبر 6 سے شروع ہے انسا، جو آپ پڑھ چکی ہیں پچھلی دفعہ نکاح کے مسائل کے اندر. پھر اس کے بعد اگلا وہ شخص جس سے نکاح کرنا بہت مکروہ ہے وہ ہے شراب پینے والا، شرابی. اچھا، عام طور پر دیکھیے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ادھر بس کسی لڑکی کا رشتہ آ گیا کسی ویسٹرن کنٹری میں رہنے والے آدمی سے، اور ادھر فوراً والدین کی بجائے اس کے کہ ایمان کی اس کی تصدیق کی جائے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کے متعلق پوچھا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، بس اس کا امریکہ، کینیڈا یا کسی مغربی ملک میں ہونا ایک ایسی اس کی اچھی صفت قرار دے دی جاتی ہے کہ باقی تمام باتوں سے آنکھیں گویا پھیر لی جاتی. اور پھر جب ظاہر ہے وہ شادی ہو کے لڑکی بیچاری وہاں پر جاتی ہے کہ حالتیں دیکھتی. ضروری نہیں کہ وہاں رہنے والا ہر شخص ایسی برائیوں میں مبتلا ہو، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اس قسم کی باتوں کے اندر گرفتار ہو جاتی. یہاں تک ملتا ہے روایات کے اندر کہ جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی شراب پینے والے سے کی، اس نے گویا اپنی بیٹی کے لیے زنا کا رستہ ہموار کر دیا. یعنی کتنی سخت حدیثیں آئی ہیں کہ آپ کبھی ان کا مطالعہ کریں جن کتابوں کے اندر یہ دی ہوئی ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال شرابی تو بغیر تحقیق کیے کہ اس کی عام زندگی کیسی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کی برائیوں میں جس طرح نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں یہ نوجوان بھی مبتلا ہو گیا ہو، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرواتا اور بس آنکھوں پہ گویا ایک پٹی بن جاتی. تو یہ دیکھیے کتنی اہم ترین اور شدید مکروہ. اچھا، پھر اس کے بعد ہے بد اخلاق، چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو.
دیندار اگر بد اخلاق ہو جائے بل تو وہ دیندار ہی کیسا رہا. لیکن بہرحال بہت سے اتنے زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں اور لیبل ان کے اوپر ایک دیندار شخص کا لگا ہوا ہوتا ہے، تو بد اخلاق شخص. اور جو آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ حدیث پیش کی گئی تھی، جو امام سے کسی نے پوچھا تھا تو امام نے کہا خبردار کبھی بھی بد اخلاق سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کرنا. پھر اس کے بعد ہے ساتویں چیز فاسق و فاجر شخص. فاسق و فاجر شخص سے یہاں تک ملتا ہے رسول کی احادیث میں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق و فاجر سے کی، فاسق و فاجر تو آپ کو پتہ ہے نا، مثلا داڑھی منڈا شخص بھی اس کے اندر آتا ہے، گانے سننے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، یہ سب فاسق و فاجر لوگ. اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق و فاجر شخص سے کی تو گویا اس نے اپنی بیٹی سے قطع رحمی کی، رشتہ ہی توڑ لیا اس نے اپنی بیٹی سے. تو اب دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس سلسلے میں احادیث آئی ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق 1000 بار لعنت اترتی ہے روزانہ اس شخص پر جو اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق و فاجر شخص سے کر دے. 1000 مرتبہ پروردگار کی طرف سے لعنت اترا کرتی ہے. اچھا دیکھیے، فاسق و فاجر کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، کمزور ایمان کے اعتبار سے کمزور لڑکیوں سے اگر ضرورت پیش آ جائے تو شادی کر دو، کیونکہ لڑکیاں اپنے خاوند کا دین قبول کر لیتی ہیں. لیکن خبردار کسی فاسق و فاجر سے بیٹی کی شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی اس طریقے سے اپنے فاسق و فاجر شوہر کے خیالات سے متاثر ہو جائے گی اور خود بھی ایسی زندگی گزارنے لگے گی. یعنی مفہوم حدیث کا امام کا یہ. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال دیکھیے اصل مقصد بھی اس کے اندر یہی ہے کہ دیکھیے شادی کا بہت سارے مقاصد ہیں، اس کے اندر سے ایک یہ بھی ہے کہ بہرحال جنت کا حصول اپنے لیے انسان آسان بنائے. اچھا اب دیکھیے بہت سے بد اخلاق اور ان کے ساتھ بھی جنت کا حصول بعض اوقات مزاحن ممکن ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ لطیفہ بھی مشہور ہے، ایک صاحب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں، تم مجھے دیکھ کر شکر کرتی ہو، میں تمہیں دیکھ کر صبر کرتا ہوں، اور صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں. تو بہرحال اب فسق و فجور یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے اور ان سے شدید مکروہ. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو فاسق و فاجر شخص جس کو خدا ہی کے احکامات کا کوئی پاس نہیں، وہ پھر آپ کے حقوق کا کیا خیال کرے گا. اور رسول نے یہ احادیث کے اندر ہی ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی تم نے اپنی بیٹی کی شادی ان افراد سے کی تو اس کے بعد جو بھی نتیجے ہوں گے تم اپنے آپ کو ملامت کرنا اور خدا سے کبھی اس کی شکایت نہ کرنا کہ میری بیٹی کی شادی کس سے ہوگی. تو بہرحال یہ اس کے اندر ہے. اچھا جس طریقے سے ان 7 مردوں سے نکاح شدید مکروہ ہے، ایک لسٹ عورتوں کی بھی ہے کہ جن سے شدید مکروہ ہے نکاح کرنا. مکروہ ہے چند عورتوں سے نکاح کرنا. پہلے میں اس کی لسٹ بتا دوں پھر اپنے موضوع پر آؤں گا. سب سے پہلی اس لسٹ کے اندر علماء نے ذکر کی ہے عقیم، عین قاف یہ میم، بانجھ، انفرٹائل. اب وہ 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو عمر کے اعتبار سے اس حد میں ہو کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہو سکتی ہو، یا عمر کے اعتبار سے اتنی چھوٹی ہو کہ اس کے ہاں بھی بچے کی ولادت نہ ہو سکتی. ان سے مکروہ. چھوٹے بچوں کی شادی کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی کراہیت رکھتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد نہیں، پھر اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو بہرحال جب وہ تو اب ایک چیز ہو گئی. وہی جیسے ایک صاحب گئے تھے ایک گھر کے اندر، جب شفٹ ہو گئے وہاں پر تو اس کے بعد استخارہ انہوں نے دکھوایا اور پھر بہرحال منع آیا، وہاں سے نکل کے گئے. تو اس عالم نے ان کو یہی کہا کہ بھائی کوئی نکاح کرنے کے بعد بھی استخارہ کراتا ہے؟ تو وہ اگر ہو گئی ہے وہ چیز تو اب تو ظاہر ہے کہ
گزشتہ راہ صلوات آئندہ راہ احتیاط اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو وہ تو بہرحال وہ لا علمی کے اندر ایک چیز ہوئی ہے تو اس کے اندر تو کراہیت بھی نہیں ہوگی. اچھا یہ تو ہو گئی پہلی چیز عقیم، اس سے بھی کراہیت البتہ ہو جاتی ہے. عقیم کے معنی وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے، کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں اور ثواب بھی کم ملے گا. دوسری ہے چیز وہ عورت جس سے شادی فقط اس کے حسن یا دولت کی وجہ سے کی جائے، مکروہ ہے اس سے شادی. تیسری عورت ہے مجنون عورت. مجنون پاگل، مجنون تو خیر وہ بعد میں بنا دیا کرتی ہیں، لیکن خود اپنے متعلق اب ان کی بات ہو رہی کہ وہ پاگل نہ ہو. پھر اس کے بعد ہے احمق عورت، اس سے بھی شادی مکروہ. اس کے بعد لسٹ کے اندر ہے بوڑھی عورت، اس سے بھی کراہیت. زانیہ، اس سے بھی کراہیت ہے. یا خود فعل حرام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی لڑکی، اس سے بھی مکروہ. اس کے بعد علماء نے لسٹ کے اندر لکھا ہے کہ جس سے مکروہ ہے وہ ہے قابلہ عورت. قابلہ، قاف الف بے لام ہے. قابلہ کہتے ہیں وہ عورت کہ جس نے اس بچے کی ڈلیوری جب ہو رہی تھی تو اس کی ماں کی مدد کی تھی. اب وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ نرس ہے، یا وہ مڈ وائف ہے. اب وہ ٹھیک ہے، وہ بچہ اگر بڑا ہو جائے اور اس سے نکاح کرنا چاہے اس عورت سے تو اس سے بہرحال مکروہ کہ ایک شائبہ ماں کا اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد اس کو ذرا سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، سوتیلی بہن سے. اچھا سوتیلی بہن سے تو حرام ہے. سوتیلی بہن کے معنی ہے کہ اگر ایک مرد و عورت نے شادی کی اور دونوں کی پہلے سے ایک ایک شادی ہو چکی تھی اور ان سے ایک ایک اولاد تھی. مثلا آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس سے اس کی کوئی اولاد تھی اور اس عورت کا بھی کوئی پہلے سے شوہر تھا. بہرحال وہ طلاقیں ہو گئیں یا ایک ان کے شوہر اور بیوی انتقال کر گئے. اب یہ دونوں شادی کریں اور دونوں سے ایک ایک بچہ پہلے سے. اب وہ جو دو نہ ان کے ماں ایک ہے ان بچوں کی، نہ ان کا باپ ایک ہے، ان کی شادی آپس میں مکروہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہے حاسدہ عورت، حسد کرنے والی. بہت سے عام جب ہی کہا جاتا ہے دیکھیے دقت نظری سے کام لینا ہے اور اس کے مزاج کے متعلق، اس کی عادت اور اخلاق کے متعلق معلومات لینی ہے جس سے بھی شادی ہونے جا رہی. حاسدہ، اس سے بھی مکروہ. اچھا ایک اور عورت سے بھی مکروہ ہے کہ جو اپنی قبیح حرکتوں میں راسخ ہو، جو اپنی قبیح بری حرکتیں چھوڑنے پر تیار رہو. مثلا گلوکارہ ہے وہ، اداکارہ ہے وہ، یا مثلا کوئی بھی اس قسم کے کہ وہ فعل قبیح کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، کراہیت. پھر اس کے بعد ہے، یہ سب روایات کے اندر ہے جس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو شوہر کے سامنے اکڑ کر رہے اور غیروں کے سامنے بڑی انکساری کا مظاہرہ کرے. بہرحال عادت اور مزاج کا تو خیر اس انداز سے ذرا بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد بھی اگر مثلا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کی عادت مزاج معلوم ہے کہ مثلا یہ بہت ضدی، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے ایک علماء نے ایک چیز لکھی کہ عورتوں کے اندر ایک شجاعت اور بہادری بھی ہونی چاہیے. بالکل چھوئی موئی کا پودا بن کے رہنا، ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایسی عورتوں اور لڑکیوں کو گزارا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. شجاع ہو، اپنے حق کا دفاع کر سکے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے. البتہ فقط یہ نہ ہو کہ ساری بہادری کا مظاہرہ فقط شوہری کے سامنے ہو. تو شوہر کے سامنے اکڑ کر رہے اور غیروں کے سامنے بڑی انکساری کا مظاہرہ کرے. سارا ادب اور اخلاق غیروں کے لیے ہو اور شوہر کے سامنے بدمزاجی ہو. ایسی عورتوں سے شادی اگر کر بھی لی گئی تو اس کے کراہیت کے معنوں میں یہ ہے کہ ایک تو ثواب اس کا کم ہوگا اس کے لیے کیونکہ اس نے تحقیق نہیں کی تھی، اور اس کے فائدے بھی کم. پھر اس کے بعد ہے کہ ایسی بھی عورت، یہ بھی اس سے مکروہ ہے کہ جو شوہر کے سامنے تو بہت پاک دامن بن کے رہے اور غیروں کے سامنے زیب و زینت کر کے جائے. گھر میں تو مثلاً
گنگا کیے بغیر اور جھاڑ فانوس بنی پھر رہی ہے وہ، اور باہر جب جس وقت نکل رہی ہے تو اس وقت بہت زیب و زینت کے ساتھ جا رہی ہے. یہ بدترین عورتیں ہیں. رسول نے کہا کیا میں تمہیں بدترین عورتیں نہ بتاؤں؟ اور پھر یہ فہرست بتائی. اگلی وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی باتیں نہ مانے، ہر وقت مثلا اس کو چھڑکیاں دے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرے، بات نہ سنے اس سے بھی مکروہ. اس کے بعد اگر کبھی شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ کوئی عذر یا ایکسکیوز پیش کرے، معافی مانگے، تو اس کے عذر کو قبول نہ کرے. یہ بدترین عورتیں ہیں، رسول خدا نے ارشاد فرمائی. اور جب شوہر خلوت میں اس کے پاس آنا چاہے تو اس سے انکار کر دے، یہ بھی رسول خدا نے بعد میں فرمایا. اچھا دیکھیے، یہ تو مکروہ مرد و عورت کی فہرستی میں جلدی سے گزرا، کیونکہ بہرحال ہمیں کچھ ایسے مسائل کی طرف بھی جانا ہے کہ جو بہت اہم اور معاشرتی. کچھ عورتوں سے شادی مستحب ہے، کچھ سے مستحب. اس میں پہلی تو ہے وہ عورت کہ جو کنواری، اس سے شادی مستحب. نمبر 2 ہے ولود، واو لام واو دال، یعنی بانجھ نہ ہو اور اولاد پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے امراض ایسے لاحق ہو جائیں کہ بچہ دانی، اووری، بیضہ دانی وغیرہ اس کی نکال دی گئی ہو، اور معلوم ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے اور یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اس سے پھر کراہیت ہے. اس کے بعد اگلی وہ عورت کی جس سے مستحب ہے وہ ہے جو خدا کا ایک نام بھی ہے، ودود، واو دال محبت کرنے والی. اس کے بعد علماء نے ذکر کیا ہے کریم الاصل ہونا. کریم جس طرح لکھتے ہیں اور الاصل کریم الاصل، یعنی وہ عورت فعل حرام کے نتیجے میں پیدا شدہ نہ ہو، یعنی جس کا حسب نسب بہت اچھا ہو، یعنی جو شرافت جس میں ہو. تو اس میں چند ایک باتیں نہیں پائی جانی چاہیے. ایک تو فعل حرام سے پیدا شدہ نہ ہو، اس کے والدین کسی گناہ کی وجہ سے بدنام نہ ہو، اس کے والدین مشہور بالفسق نہ ہو، چند ایک گناہوں کے سلسلے میں مشہور نہ ہو. مثلا فلاں فلمی اداکار ہے یا اداکار ہے ان کی بیٹی گناہوں میں اپنے مثلا مشہور نہ ہو. یا کریم الاصل کی میں اب تفصیل بتا رہا ہوں، اس کے والدین میں سے کوئی ایک کافر یا غلام نہ ہو. کچھ خشک ٹائپ کے مسئلے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس چیز کے اوپر آ جائیں گے. اور پھر خوش شکل اور خوبصورت سے مستحب شادی مردوں کے لیے. اور ایک خصوصیت کا اور ذکر کیا گیا ہے روایات کے اندر، اس میں بھی ثواب بڑھ جاتا ہے کہ اس کے بال بڑھیں. پھر اس کے بعد بہترین عورتوں کی جو خصوصیات پھر بتائی گئی ہیں، کہ بہترین عورتیں نہ بتاؤں، رسول خدا نے پھر کہا، اور ان تمام خصوصیات کے برعکس باتیں بتائیں جو کہ ابھی آپ نے سنی ہیں، کہ شوہر کے سامنے تو وہ بالکل بچ جائے اور غیروں کے سامنے اکڑ کر رہے، کہ کسی کے برائی کا خیال بھی ذرا سا اس کے متعلق نیگیٹو خیال بھی کوئی اپنے دماغ میں نہ لا سکے. اس انداز کا رویہ وہ لوگوں سے بد اخلاقی نہ کرے، لیکن ایسا اپنا رکھ رکھاؤ رکھے کہ کسی کے اندر بری بات سوچنے کی بھی کوئی ہمت نہ پیدا ہو. شوہر کے سامنے لیکن بہت ذلت و انکساری کا اظہار کرے، غیروں کے سامنے اکڑ کر رہے. اگلی خصوصیت، دوسروں کے سامنے تو بہت سادہ بن کر رہے اور شوہر کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ جائے. یہ بہترین عورتوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں رسول نے. شوہر اگر کوئی بات کہے تو اس کو قبول کرے، بالکل اس کا اپوزٹ جو آپ نے پہلے سنا. اور اس کے بعد خلوت میں اپنے آپ کو سپرد کر دے شوہر کے، یہ بھی بہترین خصوصیات بتائی گئی. پھر اس کے بعد علماء نے ایک چیز لکھی ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ جو سب سے پہلا رشتہ لڑکی کے لیے آئے، جناب رسالت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، 5 خصوصیات کا حامل شخص کا اگر کوئی رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے آئے تو تم سب سے پہلا رشتہ تو فوراً اس کو قبول کر لے، بشرطہ اس کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 ہے دین، نمبر 2 ہے اخلاق، نمبر 3 ہے امانت،
نمبر 4 ہے شرافت، اور نمبر 5 ہے خرچہ برداشت کرنے کے متعلق اطمینان۔ اے علی، یہ 5 خصوصیات کا حامل جب شخص رشتہ لے کر آئے تمہاری بیٹی کے لیے تو فوراً قبول کر لینا۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ، چاہے وہ حسب نسب میں کمتر ہی کیوں نہ ہو؟ رسول نے کہا ہاں، خواہ وہ حسب نسب میں کمتر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر تم نے ان خصوصیات رکھنے والے نوجوان کا رشتہ اپنی بیٹی سے نہ کیا تو زمین پر ایک فتنہ اور فساد کبیر برپا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان شرائط کا خیال کون رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرتی زندگی کی ابتری کی جو صورتحال ہے اس میں آپ ان تمام چیزوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ان باتوں کا خیال رکھنے سے کیا کچھ معاشرے کے اندر ہوا۔